استخارے کے بارے میں آج بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام میں استخارہ کیا جا سکتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر کام میں استخارہ نہیں ہوتا۔ پھر آخر وہ کون سے معاملات ہیں جن میں استخارہ کیا جاتا ہے، اور وہ کون سے کام ہیں جن میں استخارہ کرنا سرے سے درست ہی نہیں؟ تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی اہم مسئلے کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اہم فیصلوں میں استخارے کو صحیح طریقے سے اس کے اصل شرائط اور حدود کے ساتھ سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو استخارہ کورس کے متعلق دیگر ویڈیوز بھی پلے لسٹ میں جا کر کے ملاحظہ کریں۔ میرے عزیزوں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ استخارہ صرف ان جائز معاملات میں کیا جاتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم انسانوں کو اختیار دیا ہے، اور کرنے نہ کرنے کا فیصلہ ہم انسانوں کی رائے پر چھوڑا ہے۔ جب کسی شخص کو دو یا دو سے زائد جائز کاموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو، اور وہ شخص تذبذب کا شکار ہو کہ اس کے حق میں کون سا کام کرنا بہتر ہوگا، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرنا ہی استخارہ ہے۔ مثال کے طور کسی شخص کو یہ فیصلہ کرنا ہو کہ وہ شخص تجارت اور ملازمت میں سے کیا اختیار کرے، تجارت کرے یا ملازمت کرے، ایسے ہی کس شہر میں یا کس علاقے میں رہائش اختیار کرے، بیرون ملک کا سفر مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا، کسی مخصوص جگہ مکان یا دکان خریدے یا نہ خریدے، سفر کے لیے کون سا ذریعہ اختیار کرے، بس کے ذریعے سفر کرے، ٹرین کے ذریعے کرے یا ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرے، ایسے ہی نکاح کے لیے کس رشتے کا انتخاب کرے، اور جس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہے اس کے ساتھ میں نکاح کرنا خیر ہے یا نہیں ہے۔ ایسے تمام معاملات میں استخارہ کرنا مستحب ہے، کیونکہ ان کے بارے میں شریعت نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ لیکن جن امور کے متعلق قرآن و سنت نے واضح اور قطعی احکام بیان فرما دیے ہیں ان میں استخارہ کیا ہی نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز کے تعلق سے استخارہ کرنا چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں یا نہ کروں، رمضان کے روزے رکھوں یا نہ رکھوں، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج کروں یا نہ کروں، کیونکہ ان اعمال کا حکم پہلے ہی اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما چکے ہیں۔ اسی طرح جن کاموں سے شریعت نے صراحتاً منع فرما دیا ہے ان میں بھی استخارہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا کوئی شخص جو ہے جھوٹ کے تعلق استخارہ کرنا چاہتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں یا نہ بولوں، کسی کا حق غصب کروں یا نہ کروں، سودی یا کسی اور ناجائز کاروبار کا آغاز کروں یا نہ کروں، ایسے تمام معاملات میں استخارہ بے معنی ہے، اس تعلق سے استخارہ نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان سے اجتناب کا، بچنے کا حکم واضح طور پر دے دیا ہے۔ لہٰذا استخارہ کی ایک بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ جس کام کے بارے میں استخارہ کیا جا رہا ہو وہ شرعاً جائز اور مباح ہو۔ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت المناجیح کے اندر لکھتے ہیں کہ استخارہ اسی کام میں ہوگا جو نہ حرام ہو، نہ فرض و واجب ہو، اور نہ روز مرہ کا عادی کام ہو۔ لہذا نماز پڑھنے، حج کرنے، کھانا کھانے یا پانی پینے جیسے امور پر استخارہ نہیں کیا جاتا۔ روز مرہ کے عادی کام سے مراد وہ معمولات زندگی ہیں جو انسان روزانہ یا حسب ضرورت انجام دیتا ہے، جیسے کھانا کھانا، پانی پینا، سونا جاگنا
یا معمول کے مطابق اپنے کاروبار میں، جاب پہ، کام پہ جانا، یعنی ایسے کام جن میں کوئی خاص تردد یا اہم فیصلہ درپیش ہی نہ ہو، کیونکہ استخارہ صرف ان اہم جائز معاملات کے لیے ہے جہاں انسان دو یا زیادہ جائز راستوں میں تردد کا شکار ہو اور یہ سمجھ نہ پا رہا ہو کہ اس کے حق میں کون سا فیصلہ بہتر ہے۔ اسی لیے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ جیسے فرض و واجب اعمال یا کھانا پینا اور دیگر معمولات زندگی پر استخارہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کے احکام شریعت پہلے ہی واضح کر چکی ہے۔ استخارے کا اصل مقصد صرف ایسے جائز معاملات میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور بہترین فیصلے کی دعا کرنا ہے جہاں انسان کو آپشن دیا گیا ہو انتخاب کرنے یا نہ کرنے کا۔ ایک اور اہم بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ استخارے کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس کام کے بارے میں استخارہ کیا جا رہا ہو وہ شرعاً جائز بھی ہو اور حقیقی ضرورت پر مبنی بھی ہو۔ استخارہ کوئی کھیل، تفریح یا آزمائش کا عمل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بہترین فیصلے کی دعا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ بلا ضرورت محض تجسس میں، دل لگی کے طور پر یا دوسروں کو آزمانے کے لیے بھی استخارہ کرواتے رہتے ہیں یا کروا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ استخارہ کے مقصد اور اس کے آداب کے سراسر خلاف ہے۔ لہٰذا جب واقعی کوئی اہم اور جائز معاملہ درپیش ہو اور انسان اس میں تردد کا شکار ہو کہ کون سا فیصلہ اس کے حق میں بہتر ہے، تب ہی اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ استخارہ کرنا چاہیے یا کروانا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ استخارہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہو، لیکن آپ کو یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ دو جائز راستوں میں سے، دو جائز کاموں میں سے کون سا کام، کون سا راستہ وہ اختیار کرے، کون سا اس کے لیے بہتر ہے۔ تو ایسے موقع پر ایک مومن اپنی محدود عقل پر مکمل بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے رب کریم سے خیر اور بہترین فیصلے کی دعا کرتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس بابرکت سنت کو سمجھ کر، سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔